الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر ساری چھوڑ کر اب فکر ساری ذکر مولا کر کے دے کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں،
پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 4 مارچ عیسوی 2021 سورت شہر ہودی بنگلہ نورانی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ 2 چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے، یعنی جس کو جتنا چاہا اللہ نے دیا، اللہ کے سوا کوئی بڑھا نہیں سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کتنی چیزیں بولو؟ ایک عمر، اللہ نے جس کو جتنی عمر چاہا دی۔ اب جو عمر لے کر بندہ یا بندی دنیا میں آئی، نہ کوئی گھٹا سکتا نہ کوئی بولو۔ اگر عمر دنیا والے بڑھا سکتے تو ایک ماں کے سامنے اس کا معصوم سا دودھ پینے والا بچہ دم توڑتا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں اس بچے کو کبھی بھی دم توڑنے دیتی؟ ارے بولو۔ ایک نوجوان عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کا نوجوان شوہر دم توڑ رہا ہے، اگر کوئی موت روک سکتا تو یہ نوجوان عورت اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو دم توڑنے دیتی؟ بولو۔ ٹھیک اسی طرح وفادار اولاد، فرما بردار اولاد، جبکہ اولاد کے سامنے باپ دم توڑتا ہے، ماں دم توڑتی ہے، اولاد مجبور ہے۔ عمر اللہ کے سوا کوئی گھٹا یا بڑھا سکتا۔ دوسری چیز روزی۔ کیا ہے دوسری چیز؟ اللہ نے جس کی جتنی روزی لکھ دی وہ اس کو مل کے رہے گی۔ کوئی چاہے اس کی روزی گھٹا دوں، کوئی گھٹا سکتا، کوئی چاہے بڑھا دوں تو کوئی بڑھا سکتا بھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمام چیزوں پر قدرت کس کی ہے اور کیسی قدرت ہے؟ کاملہ۔ کیسی قدرت ہے؟ کاملہ۔ اچھا، 2 چیزوں میں، عمر میں، روزی میں اللہ مستغنی، جس کو جتنا چاہا مل گیا، نہ کوئی بڑھا سکتا گھٹا سکتا۔ لیکن اس میں برکت لانی ہے۔ کیا لانی ہے؟ بھئی عمر میں برکت ہو جائے، دعا کرتے نہیں کرتے، روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کا تعلق ہے اللہ کی یاد۔ اس کا تعلق کس سے؟ بولو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو جس قدر اللہ کی یاد میں رہے گا، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، بہت کام کی بات ہے، جو جس قدر اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ کی عبادت میں رہے گا، جو جس قدر اللہ کو راضی رکھے گا، اللہ اس کی عمر میں، اس کی روزی میں کیا ڈال دے گا؟ بولو محبت سے۔ مبارک مزدور ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام ہے مبارک۔ نام مبارک اللہ نے مبارک کر دیا۔ مبارک مزدوری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری۔ دیکھو اللہ دین کی برکت سے اور اس کی یاد کی برکت سے کیسے انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں فٹ ہو جانی چاہیے کہ روزی اللہ کے بڑھانے سے بڑھتی ہے، اللہ نہ بڑھاوے تو کوئی روزی بڑھا سکتا؟ دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے بیچارے محنت کرتے 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 تھک جاتے ہیں،
لیکن جیب میں کچھ نہیں. اور کئیوں کو دیکھیں گے آرام سے بیٹھے لیکن جیبیں بھری ہے. کیا بھری ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ تو کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں دیتا. معلوم ہوا رزق، روزی کس کے برہانے سے برتی؟ بولو. مبارک مزدوری کر رہے ہیں نوجوان ہیں. کیسے ہیں نوجوان؟ ابھی مونچھ آئی نہیں، داڑھی نکلی نہیں، ینگ ایک دم چرتی جوانی، شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن بھر جوانی میں کس کا خوف ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے اپنے آپ کو ڈرایا کہ کس کو جواب دینا ہے؟ بولو اللہ کو. آج جتنی برائیاں نظر آ رہی ہے، ان تمام برائیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے آپ بھول چکے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک اللہ والا شاعر، میں یہ اشعار عرصے سے بھول گیا تھا. عبدالحمید بھائی کے گھر پر عصر کے بعد مستورات کا بیان تھا تو مجھے ان کے چھوٹے بھائی اشرف بھائی نے اچانک یاد دلایا کہ مولانا یہ اشعار پڑھنا. تو کافی دیر کے بعد تو میرے ذہن میں بھی آئے، میں بالکل بھول گیا تھا. لیکن وہ اشعار موجودہ حالات پر کیسے فٹ ہو رہے وہ سنو. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پوری دنیا بے روزگاری کی چپیٹ میں ہے. پوری دنیا. تنہا سورت کی بات نہیں ہے، گجرات کی، انڈیا کی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ شکایت کر رہے ہیں. روزگار کے مسائل ہے، کاروبار کے مسائل ہے، روزی کے مسائل ہے. پوری دنیا پر کورونا مسلط ہے. کون مسلط ہے؟ آپ مجھے بتلائیے. ایک درخت کا پتا اللہ کے چاہے بغیر ہل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی مصیبت کیا اللہ کے چاہے بغیر آ گئی؟ کورونا ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ حالات لاک ڈاؤن کے، کرفیو کے، بیماری کے، میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اہل ایمان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اب قیامت قریب ہے. کیا قریب ہے؟ بولو. جب قیامت قریب ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی گناہ کرنے چاہیے کہ توبہ کرنی چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. یاد رکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں ابھی بول رہا ہوں لیکن میں اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے. کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. یہ بات اور ہے میرا فیوچر، میرے پلاننگ بہت ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن کتنے پلاننگ میرے اللہ کی طرف سے پاس ہوں گے یہ میں بھی جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے،
فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے۔ بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ پھرا رہا ہے۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نماز پڑھنے والوں سے مسجدیں بھری ہوگی، لیکن پوری مسجد میں شاید کوئی ایک خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ملے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب ہاتھ باندھے کھڑے صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ پھر بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں قابل تعریف ہے کہ جیسی بھی ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے بولو؟ ورنہ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص ملا، واللہ میں حیران ہو گیا، اس نے مجھے سیدھا یوں کہا، مولانا دعا کرنا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ کس کا ٹائم نہیں ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہی پھر کیا کہہ رہے؟ مولانا دعا کرنا اللہ آسان روزی دے، جس سے لینا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ جس سے لینا ہے اس کے لیے ٹائم، باقی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، باقی ساری چائے کی پتری پر، پان کے گلے پر، گارڈن میں، پارک میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، ٹائم ہے۔ اور کہاں ٹائم نہیں ہے بولو؟ اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے۔ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی نہ دے، پھر اللہ ان کو کیوں دیکھے؟ اللہ کیوں دیکھ؟ اس کو کیا پری ہے؟ اس کو کیا پری ہے؟ میرے جیسے 100 نہیں 1000 گمراہ ہو جائے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، اسے کوئی فکر نہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ اللہ والا شاعر ہم جیسے کمزور نمازیوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ کمزور نمازیوں کی نماز کیسی ہے۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے، نماز کس کو پڑھا رہے ہیں؟ ہوا ہے بائی کا بائی رہزن، رہزن کے معنی دشمن، رہزن کے معنی دشمن۔ ہوا ہے بائی کا بائی رہزن۔ ابھی میں آ رہا تھا، کوئی مجھے پوچھ رہا تھا راستے میں کہ بھروچ میں بھی تو الیکشن ہوا ہوگا؟ میں نے ہاں شاید ہوا۔
کہا کون آیا؟ میں نے کہا ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ ہمیں پوچھے کہ کون آیا؟ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ کون آیا؟ کیا آیا؟ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ مسلمانوں میں جب اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، چائے کی پیالی میں جو قوم بک جائے وہ کیسے ترقی کرے گی؟ آج تو پیسے دیے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ اللہ اس قوم پر رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ واقعے میں مسلمانوں میں آپ کو کہتا ہوں بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ دکھی اپنوں سے ہیں، غیروں سے، ارے بولو محبت سے، غیروں سے۔ کسی نے میرے واٹس ایپ پر بھیجا، ایک بندہ نیچے گرا ہے اور دوسرا اس کا پیر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک نیچے گرا اور دوسرا پیر پکڑ کے کھینچ رہا، جو گرا ہے اس پر بھی لکھا ہے مسلمان اور جو کھینچ رہا ہے اس پہ بھی لکھا ہے مسلمان، یعنی وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کے پیر کھینچتے ہیں۔ اور پھر نیچے لکھا ہے کومنٹ میں، جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ضرورت ہے، اہل ایمان کو ضرورت ہے، ہاتھ دو، کیا دو؟ ارے بولو ادھر دیکھو، ادھر کیا دو؟ ہاتھ دو، تاکہ کوئی پکڑے اوپر آئے۔ کیا کرے گا؟ پکڑ کے، لیکن ہم ہاتھ دیتے، ارے بولو ہم ہاتھ دینا جانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ شاعر نے اسی کو کھینچا، ہوا ہے بائی کبائی رہزن اور حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ کبھی سنا تھا کہ ایک بیٹی ماں کی دشمن بن جائے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہوا ہے بائی کا بائی رہزن اور حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن اور بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے۔ مبارک چرٹی جوانی، کیسی جوانی؟ بولو چرٹی جوانی۔ اللہ کا خوف ہے اور یہ فکر ہے کہ کل مرنے کے بعد کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس خیال کی وجہ سے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، کیا کر لیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا یعنی گناہوں سے روک لیا۔ کس سے روک لیا؟ گناہوں سے روک لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا کیا ہے؟ بولو۔ علماء لکھتے ہیں مبارک چرٹی جوانی۔ اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک نوجوان جب سچی توبہ کر لے رب العالمین اسے ولایت دے دیتا ہے۔ جیسے وہ رب خزانوں کا مالک ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت یہ بھی اس کے خزانوں میں، یہ بھی اس کے، جیسے روپیہ پیسہ اس کے خزانوں میں، عزت اس کے خزانوں میں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت یہ بھی کہاں ہے؟ بولو اس کے۔
جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، رب العالمین اسے ولایت دے دیتا ہے۔ مبارک چرٹی جوانی مزدوری کرتے ہیں، امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ کام کرتے بولو؟ امانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ مالک روزانہ کھیت میں آ کر دیکھتا ہے یہ نوجوان ہے، کام بھی برابر کرتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج مالک آیا، مالک نے مبارک کو بتایا، کہا بیٹا مبارک تم بڑے نیک و پرہیزگار ہو، تمہیں دیکھتا ہوں قدرتی طور پر دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں اب تم زیادہ محنت نہ کرو، بلکہ میں تمہیں ایک کمرہ بنا دیتا ہوں، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہو اور مزدوروں پہ نگاہ رکھو۔ اللہ نے بڑھایا کہ نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے بڑھائے۔ آج مالک باغ میں آیا، حضرت مبارک دیکھتے ہیں مالک کا چہرہ اترا ہوا ہے، فیکا ہے، چھوٹا سا چہرہ۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگے کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی فکر لگی ہے؟ مالک کہنے لگے بیٹا مبارک اللہ نے ایک جوان بیٹی دی ہے، نکاح کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتہ مجھے پسند آتا ہے تو وہ رشتہ اس کی ماں کو پسند نہیں آتا، اور کوئی رشتہ اس کی ماں کو پسند آتا ہے وہ رشتہ مجھے پسند نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مبارک بڑے ادب سے فرمانے لگے اجازت ہو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجازت ہو تو کن کا فرمان سناؤں؟ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف میں لائے، اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ مالک خوش ہو گئے، بیٹا اس سے بڑھ کر، اس سے اونچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور آپ سے اونچا کلام کسی کا ہو سکتا؟ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ فوراً بخاری شریف کی روایت تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسلمانوں ایسا پیارا دلارا نبی ہے جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ یہی رجب کا برکت والا مہینہ ہے جس رجب میں اللہ نے اپنے دلارے نبی کو معراج پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ 27 رجب۔ آئندہ کل اللہ نے توفیق دی جمعہ میں انشاءاللہ کچھ اس پر بولوں گا۔ محبوب دو عالم فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزیں سامنے ہوتی ہے۔ لمالیا، کبھی مال کی وجہ سے، ولی حسبیہ، کبھی خاندان کی وجہ سے، ولی جمالیہا، کبھی خوبصورتی،
وَلِدِينِهَا، کبھی دین کو بنیاد بنایا جائے، کبھی کس کو؟ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے، فَاجْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے ابو ہریرہ تیرے ہاتھ خاک آلود و دین ہی کو بنیاد بنانا چاہیے کہ دین ہی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کو ہم لوگ آسان زبان میں بولتے ہیں، کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا مطلب؟ کہ دین ہی کو بنیاد بناؤ۔ اگر آپ نے دین کو بنیاد بنایا تو اللہ مال میں بھی برکت ڈال دے گا، خوبصورتی بھی دے دے گا، اور خاندان بھی اچھا ہو جائے گا، اور ہر اعتبار سے سکون رہے گا۔ اگر آپ نے بنیاد کس کو بنایا؟ بولو محبت سے، بولو دین کو۔ کس کو؟ اللہ۔ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت، سنو دل کے کانوں سے سنو، جب میری امت بازار کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے اور نکاح اور شادی مال کی بنیاد پر کرنے لگے، کس کی بنیاد پر؟ نہیں، دل سے کہو آج میرا نے آپ کا کیا حال ہے؟ ہم لڑکا نماز پڑھتا ہے یہ بعد میں پوچھیں گے، پہلے یہ پوچھیں گے کہ حالت کیسی ہے؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے پوچھتے نہیں پوچھتے کہ پیسہ وارو برابر ہے؟ جی بعد میں پوچھیں گے، نماز روزہ قرآن وہ بعد میں، جماعت میں جاتا کہ نہیں وہ بعد میں، پہلے کیا پوچھیں گے؟ پوزیشن برابر ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت نکاح کو مال کی بنیاد پر کرے گی اور بازار کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے گی اور اپنے علماء کی بے حرمتی کرنے لگے گی، اللہ ان پر عذاب مسلط کرے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ قحط نازل ہوگا۔ کیا نازل ہوگا؟ آج قحط کی فضا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی رزق کی پریشانی کی شکایت کر رہا ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو برکت نظر آنی چاہیے وہ آ رہی؟ کتنی چیزیں بتلائی؟ نکاح کی بنیاد مال، بازار کی عمارتیں بلند ہونے لگے، اور علماء کی بے حرمتی ہونے لگے۔ آج علماء کا حال دیکھ لیں آپ، مساجد میں مدارس میں کیا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں سب سے آسان کسی کو ذلیل کرنا ہو تو وہ عالم ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مسجد کے علماء سے پوچھیں، مدارس میں پڑھانے والوں سے پوچھیں کیا حال ہے بیچاروں کا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے علماء کی قدر کی توفیق دے۔ حضرت مبارک نے اس باغ کے مالک کو کہا کہ دیکھو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو مشورہ ہے کہ نکاح میں دین کو بنیاد بناؤ۔ وہ مالک خوش ہو گیا، سینے سے لگا لیا، بیٹا مبارک تو نے میرا ٹینشن ہی ختم کر دیا، ٹینشن ہی ختم کر دیا۔ گھر گئے، بیوی کو بٹھایا اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، تو بیوی نے فٹ سے کہا اگر ہمارا نبی ہم کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ نکاح میں دین اصل ہے تو مبارک سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ مبارک سے زیادہ پرہیزگار کون دے رہا ہے عزت؟ بولو اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ مبارک نے نہیں مانگا، مبارک نے نہیں کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح پڑھاؤ، لیکن کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فوراً مالک کھیت میں آئے، کہا بیٹا مبارک نکاح کرو گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح؟ کہا الحمدللہ ضرور۔ کہا میری بیٹی ہے جس کے بارے میں پریشان تھا، اگر آپ نکاح کو تیار ہے میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ کہا انشاءاللہ۔ خود پرہیزگار، بیٹی بھی پرہیزگار،
جو جس قدر نیکی، تقوی، طہارت والی زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کو عورتیں بھی ایسی ہی نصیب کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا. الخبیثات للخبیثین کیا ہے قرآن میں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبون للطیبات والطیبون للطیبات. یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے کہ جو جس قدر پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کو ایسی پاکیزہ زندگیاں گزارنے والی عورتیں نصیب کرتے ہیں جو دلوں کا سکون ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دلوں کا سکون ہوتی ہے، دلوں کا سکون ہوتی ہے. مالک نے نکاح پڑھا دیا، خود اپنے داماد کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے دلہن کے گھر، خود نکاح پڑھایا. اب یہاں تو کوئی تاریخ نکالنے والی بات یا سب کو جمع کرنا یہ سب تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. آج بات ہوگی، منگنی ہوگی، پھر طے ہوگا، پھر چچا کو بلاؤ اور ماموں کو بلاؤ اور پھوپھی کو بلاؤ، نہ جانے کتنوں کو جمع کرو تب جا کے تو نکاح ہوتا ہے. اور بغیر کسی کو کچھ کہے اگر نکاح ہو گیا تو الامان والحفیظ. کوئی اور تو آئے نہ آئے لیکن رشتہ داری پہلے لڑنے آ جائیں گے. اور پھر کوئی اور باتیں چلائے نہ چلائے اپنے باتیں چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ مول صاحب کوئی تو گڑبڑ چھیج اٹلے جا تاتکالک ابھوٹیوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے سماج کو تنگ کر دیا، معاشرہ تنگ کر دیا، جو چیزیں آسان تھی ہم نے مشکل بنا دی. جب نکاح آسان تھا امت نے مشکل بنایا تو اس کی نتیجے میں زنا عام ہونے لگا، زنا عام ہونے لگا، زنا عام ہونے لگا. اپنی دلہن کے پاس گئے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی دعا مانگ رہے ہیں. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں آج نکاح ہوا اور دوسرے دن فجر کی نماز قضا کر دی تو علماء نے لکھا ہے اگر اس رات سے نطفہ یعنی حمل ٹھہرا وہ اولاد نافرمان پیدا ہوگی. ہمارے جوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شادی تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں شادی والی راتوں میں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. جو لوگ کھلے عام اللہ نبی کو ناراض کرے پھر وہ اللہ سے دعا مانگے اے اللہ نیک اولاد دے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ جس سے لینا اسی کو ناراض کر دے اور پھر اسی سے کہے اللہ نیک اولاد دے. اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح سمجھ دے، صحیح سمجھ دے، صحیح سمجھ دے. یہ جوانی گجراتی کا لفظ ہے، جوانی کے ساتھ پہلا جوانی اردو ہے اور دوسرا شاعر گجراتی استعمال کرتا ہے. جوانی یعنی جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی، ایک دن جانے والی ہے. اللہ نے ایک بیٹا دیا، ماں بھی نیک اور مبارک تو تھی ماشاءاللہ، تو اللہ نے کیا دیا؟ اس کا نام رکھا عبداللہ. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. تو اب یہ عبداللہ ابن مبارک کیا بن گئے؟ عبداللہ ابن. اللہ اکبر، کیا عبداللہ ہے. جوانی کے دنوں میں کچھ دوست مل گئے، رات کو کبھی پارکوں میں، کبھی گارڈنوں میں، گناہوں کی محفلوں میں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. کون برا؟ زہریلے سانپ سے زیادہ. اس لیے کہ سانپ ڈسے جسم کی موت آتی ہے لیکن کسی کو برا دوست مل جائے تو روح کی موت ہو جاتی ہے. آج جو ارتداد کے قصے نظر آتے ہیں اور ارتداد کے قصے اخباروں میں چھپتے ہیں کہ فلاں بچی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا مرتد ہو گیا، یہ کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بری صحبت، بری صحبت، بری صحبت. اللہ ہمیں نیک بنائے اور نیکوں کا سنگ نصیب فرمائے، نیکوں کا سنگ نصیب فرمائے. جوانوں کے ساتھ رات کو بیٹھے ہیں، آنکھ لگی. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ
اپنے دوستوں کے ساتھ محفل سجائے ہوئے، آنکھ لگی ہوئی ہے، غفلت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور وہی خواب دیکھتے، خواب میں دیکھتے ایک درخت کی ٹہنی پر چھوٹی سی چڑیا بیٹھتی ہے، اور وہ چھوٹی سی چڑیا اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ کس کا قرآن پڑھتی ہے؟ چڑیا قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک جیسے اس چڑیا کی زبان سے قرآن سنتے، چیخ پڑتے، اور آپ کی زبان پر ہے بلا الآن، بلا الآن، اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ہمارا اللہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، بلکہ ہمارا اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ہمارا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے؟ نہیں، دل سے کہو یہ خطاب میرے، آپ کی اور سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل کس کے خوف سے ڈر جائے؟ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ۔ عبداللہ ابن مبارک وہ جو کان میں آواز پڑ گئی چیخ گئے، اور کیا ہے؟ بلا الآن، بلا الآن، بے شک اے اللہ وہ وقت آ گیا کہ عبداللہ کا دل تیرے خوف سے ڈرنے لگا۔ توبہ کر لی، کیا کر لی؟ بولو توبہ، توبہ کر، توبہ۔ اور اب جو توبہ کی ہے تو توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پچھلے سارے اللہ کیا کر دیتا؟ ارے بولو، پچھلے سارے اللہ کیا کرتا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا، گناہ ہی نہیں کیا، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ اور اب جو توبہ پر ڈٹ گئے، توبہ پر ڈٹ گئے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، توفیق دے۔ میں نے ابھی مستورات میں کہا ایک نوجوان نفس خیال ڈالتا گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لیں گے، تو وہ نوجوان اپنے نفس کا علاج اس طرح کرتا تھا کہ چراغ جلاتا۔ کیا جلاتا؟ چراغ۔ جیسے نفس کہتا گناہ کر بعد میں توبہ کریں گے، تو وہ ہاتھ کو چراغ کے پاس لے جاتا ایسے، تو جلن ہوگی نہیں ہوگی؟ تو واپس کھینچتا، لے جاتا واپس کھینچتا، اور پھر نفس کو کہتا تجھ سے یہ تو برداشت نہیں ہوتا۔ کیا کہتا؟ تجھ سے یہ تو برداشت، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ دعا کرو مسلمانوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ عبداللہ ابن مبارک نے جو توبہ کی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کے محدث بنے۔ کیا بنے؟ محدث بنے، عالم، زبردست عالم، محدث کبیر، اور ولایت میں کمالات حاصل ہوئے، صاحب مقام، صاحب مقام۔ اتنے حالات ان کے کتابوں میں لکھے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ جو محدثین دنیا میں آئے، کئی محدثین پر انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھائی، لیکن عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج تک کسی نے ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی،
عبداللہ ابن مبارک، کہ باپ بھی مبارک اور بیٹا بھی مبارک، عبداللہ ابن مبارک۔ دیر تو نہیں ہو رہی، ایک واقعہ سنا کر دعا کرا دوں۔ ایک نوجوان ہے، مجھے اصل مقام سمجھانا ہے کہ جو بندہ دین کی راہ چلتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کہاں پہنچاتے ہیں۔ مبارک غریب تھے، مالک کی بیٹی سے نکاح ہوا تو مالک نے مرنے سے پہلے اپنا جتنا مال تھا سب کا وارث بنا دیا مبارک کو۔ کس کو بنا دیا؟ تو راتوں رات مالدار بن گئے کہ نہیں ہے؟ تو مبارک تو آرام سے ہی بیٹھے تھے نا، وہ کہاں محنت کیے؟ اللہ نے دیا کہ نہیں؟ تو روزی کس کے بڑھانے سے بھرتی؟ ہمیں اسباب کے درجے میں محنت کرنی ہے، ورنہ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزی کی تلاش میں رہنے والے نماز چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے تو ان کی روزی میں کبھی بھی برکت آ سکتی، اس لیے کہ روزی بڑھنے اور برکتوں کے حاصل ہونے کا تعلق کہاں سے ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ ایک نوجوان آیا، چونکہ مبارک کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی خرب پتی بن گئے، تو بیٹا عبداللہ بھی کیا بن گیا؟ ارب پتی خرب پتی۔ اچھا، عبداللہ نے تو باپ جتنی بھی محنت نہیں کی، سارا وراثت میں ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنوں کو ایسا باپ نہیں ملا، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہاں تو باپ ملا ارب پتی خرب پتی، بس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کہ مال جب اللہ کی رضا کے ساتھ خرچ ہو، اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور مال جب گناہوں میں خرچ ہو تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ایک نوجوان آیا، کہا حضرت قرض دار ہوں۔ کہا اچھا کتنا ہے؟ کہا اتنا۔ کہا لے جا بیٹا، لے جا۔ کہا حضرت واپسی کا کیا نظام؟ کہا بیٹا کتنا دے سکتا ہے؟ کہا روزانہ 1 درہم دے سکتا ہوں، روزانہ۔ کہا ٹھیک ہے دے جانا، محنت کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محنت کرنا، روزانہ 1 درہم پہنچانا۔ اگر ادائیگی ہو گئی الحمدللہ، اور ادائیگی سے پہلے میں مر جاؤں یا تو مر جائے، اللہ کے لیے سب معاف ہے۔ نہیں ہمارے یہاں ایسا کہہ سکتے؟ او صورت والو ہے تو ہمارے یہاں تہجد میں دعا کریں گے، اللہ مول صاحب کو موت دے دے تاکہ 25,000 واپس نہ لوٹانے پڑے۔ یہ نیک لوگوں کا دور تھا، نیکوں کا دور تھا، پرہیزگاروں کا دور تھا، بڑے لوگوں کا، پاکیزہ لوگوں کا دور تھا، تو باتیں بھی پاکیزہ ہے، باقی تو پاکیزہ۔ ایک دن کسی نے آ کر کہا عبداللہ کیا حماقت کی؟ کہا کیوں؟ کہا کس کو قرضہ دیا؟ کہا بہت نیک ہے۔ کہا کوئی نیک نہیں ہے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہاں میں نے قبرستان میں دیکھا کفن چورا کے تمہارا پیسہ دیتا ہے۔ اللہ، کان بھرنے والوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کان بھرنے والوں کی اس دنیا میں کمی۔ میں کئی بار مثال دیتا ہوں، ایک غریب آدمی بیچارہ یوں رومال میں کوئی چیز دبا کر لے جائے تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے۔ ارے اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کر پوچھو بیچارہ مٹی کا تیل یا سالن بنانے کا تیل یا فروٹ کے چھلکے مارے شرم کے چھپا کے لے جا رہا ہے۔ اوہو، آپ نے ایک نام سنا ہے حسن بصری؟ ارے سنے نہیں سنے؟ اللہ اکبر۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا؟ شراب کی بوتل ہے اور ایک نوجوان بیٹھا، اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ کے ذہن میں آیا کہ یہ تو شرابی ہے، عورت لے کے بیٹھا ہے۔ تو دل میں خیال آیا اس سے تو میں اچھا ہوں۔ کیا خیال آ گیا؟ ارے بولو محبت سے، اس سے تو میں، اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے، کیسا بے نیاز ہے۔
وہ عجیب بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ہے۔ جیسے خیال آیا کہ اس سے تو میں اچھا ہوں، اچانک حسن بصری دیکھ رہے سمندر میں کشتی آ رہی، اچانک وہ کشتی طوفان میں گر گئی، اس میں جو سوار تھے تقریباً 7 سوار تھے، سارے ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو بیٹھا ہوا تھا جلدی سے اندر گیا اور اندر جا کے 6 کو بچا کر لایا، اور حسن بصری رحمت اللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن، اگر واقعے میں تو مجھ سے اچھا ہے تو وہ 7ویں کو بچا کر لیا۔ کسی سے کبھی بدگمانی نہ کرو، کسی سے بدگمانی۔ اللہ نماز کی توفیق دے دے، شکر ادا کرو، لیکن بے نمازی کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرو، اس کی حقارت دل میں نہ لاؤ، حقارت نہ لاؤ، حقارت نہ لاؤ، کبھی حقارت نہ لاؤ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں، تو کس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اچانک یاد ہے حسن بصری، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جنہوں نے فارسی میں کریمہ پنما لکھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تہجد میں اٹھے، ان کا بیٹا بھی اٹھا، تو ان کے بیٹے نے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے تو اپنے والد کو اشارہ کیا کہ ابا یہ نہیں اٹھے۔ کیا کہا؟ ارے بھائی سنو، دل کے کانوں سے سنو، بہت کام کی باتیں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کھلتی ہے۔ اپنے والد کو کہا ابا یہ سوئے ہیں، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے برجستہ اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا۔ کیا فرمایا؟ تو بھی سویا رہتا اچھا تھا، تاکہ ان سونے والوں کی برائی نہ کرتا، سونے والوں کی برائی نہ کرتا۔ تو اللہ ہم سے کوئی کام لے لے تو کس کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن کسی کی حقارت کبھی دل میں لانی۔ علماء لکھتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب آنے والا اس نوجوان کی شکایت کرنے لگا، آپ نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا، بڑا نیک پرہیزگار ہے، اور سچ کہتا ہوں جوانوں مسلمانوں، نیک آدمی کی نیکی اور اس کا نور اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اللہ والا شاعر بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے، یا صاحبی لا تغتر بالتنعم والعمر ينفد والنعيم يزول۔ اے نعمتوں میں پلنے والے، اے نعمتوں میں پلنے والے، ذرا خیال کر یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یا صاحبی لا تغتر بالتنعم والعمر ينفد والنعيم يزول۔ اللہ نے جو عمر دی یہ عمر بھی ختم ہونے والی ہے، اور یہ نعمتوں پر بھی زوال آنے والا، نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ کوئی ہمیشہ رہنے والا۔ آج کوئی جا رہا ہے، کل مجھے بھی جانا ہے، اور او مسلمانوں ہمیں خیال ہونا چاہیے، آج کسی کا جنازہ کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کل لوگ ہمارا جنازہ بھی اسی طرح کندھے پر اٹھائیں گے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اللہ اکبر، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ وہ جنازہ اٹھانے والے سوچنا، آج تو کسی کا اٹھا کے جا رہا ہے، کل لوگ اسی طرح تیرا جنازہ اٹھانے والے۔ وہ نیک نوجوان
عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، بڑا نیک پرہیزگار ہے، وہ کبھی بھی کفن چور نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک بذات خود قبرستان پہنچ گئے تاکہ دیکھے اس نوجوان کا کیا حال ہے۔ آدھی رات ہوتی ہے، وہ نوجوان قبرستان کی طرف آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اتار دیتے۔ وہ نوجوان قبرستان میں داخل ہوتا، ایک قبر کھولتا ہے، اندر اترتا ہے، اوپر چھت کی طرف ایک ٹوک لٹکا ہوا گلے میں ڈالتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ، اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایسے نوجوان بھی گزرے ہیں جو بستیوں سے دور تنہائی میں گھروں میں اتر کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ انہیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارنے میں مزہ آتا، انہیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں مزہ آتا تھا۔ اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں رات کے اندھیروں میں توبہ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ یہ وہ نوجوان جو رات کی تنہائی میں قبر کی تنہائی میں اتر کر اللہ کو منانے میں لگ گیا، قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک پیچھے بیٹھ کر سارا ماجرا دیکھ رہے۔ جب صبح صادق کا وقت آیا، باہر نکلتا، قبر پہ مٹی ڈال دیتا، مسجد میں محراب کے قریب آ کر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس پروردگار عالم کے سامنے عرض کرتا، اور دینے والے دیکھ، تیرا مزدور مزدوری کر کے آ چکا ہے، تیرا وعدہ ہے جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرے تو اجرت بھی پوری دیتا ہے، کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی اجرت دینے والا بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے، میں حیرانی کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی بارگاہ آنسو بہا رہا ہے، اللہ سے اجرت مانگ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے قریب آتی ہے، زمین سے ٹکراتی ہے اور وہ درہم کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ او مسلمانوں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ سے سیدھا مانگ لیا کرتے تھے جوانی میں۔ آج کے دور کا مسلمان ہر طرف بھاگے اور کہاں نہ آوے؟ اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کی دینے والے کو ہی بھول ہی جائے تو کہاں سے ملنے والا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے جب یہ منظر دیکھا، آگے آ کر بیٹھ گئے اور اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے کاش کہ تو میرا آقا ہوتا نہ میں تیرا غلام ہوتا۔ اب اس نوجوان کی سنو، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، تیری میری محبت کے چرچے دنیا والوں کے سامنے آ گئے، اب تک کوئی جانتا نہیں تھا۔ اے اللہ، اب جینے میں کیا مزہ ہے؟ وہیں روح پرواز کر گئی۔ جینا اپنی مرضی کا اور مرنا بھی بولو اپنی مرضی کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے ٹاٹ کا کفن پہنایا، دفن کر دیا۔ رات کو سوئے، خواب میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہے۔ کس پر سوار ہے؟ براق پر سوار ہے۔ اور حضرت عبداللہ کو فرماتے، عبداللہ تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کا کفن پہنایا۔ آپ سوچے تو صحیح کیا مقام حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو مسلمانوں، اللہ مجھے آپ کو نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ساری برکتوں کا تعلق دین میں ہے۔ کس میں ہے؟
جو جس قدر دین پر چلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاری کی زندگی گزارنا آسان فرمائے، اور گناہوں سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دنداں اوکھرنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و رافت، اس قدر رحم و رافت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے
کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور اب اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی اس بھیک مانگنے والے کو میں نے کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سے مضر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، ایک قراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ او جوانوں اپنی راتوں کو سوچو، اپنے اندھیروں کے اوقات کو سوچو، اور اپنے دن کے اجالے کے گناہوں کو سوچو۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میری الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اور اے نوجوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ارے ہمارے رخساروں پر مچھر مکھی بیٹھ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ذرا سوچو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں۔ آج موقع ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم گنہگاروں کا، بخش دوں گا میں، بخش دوں گا میں تجھے، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا تو، بخش دے گا تو ہمیں، بخش دے گا تو ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ۔
درود شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں آپ کی چوکھٹ پر اے اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں، کیسی کیسی بندیاں آ کر بیٹھی ہے، اور کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں میرے اللہ، نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، اے اللہ آج تیری یاد میں رو رہے ہیں، آج تیری محبت میں رو رہے ہیں، آج تجھے منانے کو رو رہے ہیں. اے اللہ یقیناً گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. اے اللہ دن کے اجالوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، اور رات کے اندھیروں کا تجھے کیا بتلائے. اے اللہ رات کے اندھیروں کا انتظار ہوتا ہے، کب رات ہوگی اور گناہ میں لگ جائیں گے، گناہ میں لگ جائیں گے. اور تو ہے میرے مالک، تو ہے میرے مالک کہ تو جیسے دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے رات کے اندھیروں میں بھی برابر دیکھ رہا ہے. آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے آئے ہیں. اور اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ آج تو رونے والے تیرے در پر آئے ہیں، آنسو بہانے والے تیری چوکھٹ پر آئے ہیں. اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ، کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا، کسی ایک کا آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا. اے اللہ جس ایک کا آنسو تجھے پسند آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے. اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ لوگ بیچارے ہسپتالوں میں، کئی لوگ کورونا کے مریض ہیں. اے اللہ ان بیماروں کو تو شفا نہ دے کون دینے والا ہے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو بیچارے قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کی یہ محنتیں اللہ ان سب کے حفاظت فرما لے، اللہ ان سب کے حفاظت فرما لے. ہماری اس مسجد کے ذمہ داران و متولیان، اور اے اللہ یہ مسجد وار جماعتیں جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما لے. مالک جو تیری راہ میں نکلے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما لے. آئندہ نکلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے. اللہ آگے شعبان آ رہا ہے، اللہ شعبان میں بھی برکت دے دے، اللہ شعبان میں بھی برکت دے دے. اے اللہ ہمیں عافیت تندرستی کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ عزت کے خزانے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں،
جسے چاہے عزت دے دیتے. تجھ سے سوال ہے اللہ، اپنے خزانوں سے عافیت والی عزت نصیب فرما، عزت ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما. اللہ اپنے خزانوں سے ہدایت کاملہ نصیب فرما، اور ہدایت کاملہ ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے شہر پر خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں تیری برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں پر ہم پر وسیع اور کشادہ فرما. اے اللہ رزق کی تنگیوں اور مکانوں کی تنگیوں سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.